حضور کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ حضور کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضور کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے۔ حضور کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے، کیونکہ یہ رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے اعلیٰ ہے، اور حضور ہیں متاع عالم ایجاد سے پیارے۔ حضور ہیں متاع عالم ایجاد سے پیارے، زنوں فرزندوں اولاد و ماں باپ سے پیارے، اور حضور سر وحدت ہیں، رمز ان کی کوئی کیا جانے۔ حضور سر وحدت ہیں، رمز ان کی کوئی کیا جانے۔ شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے، اور تیرے ٹکڑوں پہ پلیں غیر کی چوکھٹ پہ نہ ڈال۔ تیرے ٹکڑوں پہ پلیں غیر کی چوکھٹ پہ نہ ڈال۔ جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، اور تیرے قدموں میں رہیں غیر کا منہ کیا دیکھے۔ تیرے قدموں میں رہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں۔ کون نگاہوں میں جچے دیکھ کے تلوا تیرا۔ بارگاہ رسالت اور آل رسالت میں بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بعد برادران اسلام، دعا گو ہوں کہ مولا کریم ہماری لرزشوں اور خطاؤں کو معاف فرمائے اور ہمیں دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے۔ صاحبو، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ مہینہ ربیع النور شریف کا مہینہ، اس مہینے میں میرے اور آپ کے آقا و مولا، دونوں عالم کے مالک، دونوں عالم کے تاجدار رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اہل سنت و جماعت الحمدللہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یوم ولادت سے لے کر اپنے اکابر کی ایک ایک یاد مناتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے بزرگان دین نے ہمیں یہی سکھایا ہے، اور منانی بھی چاہیے کہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک عرابی، ایک دیہاتی آتے ہیں۔ آنے کے بعد عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ حضرت انس فرماتے ہیں کہ سرکار نے ان کے سوال کا جواب نہیں دیا، بلکہ ان سے سوال کر دیا کہ اے میرے غلام، یہ بتاؤ کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، نمازیں میں پڑھتا ہوں، زکوٰۃ میں دیتا ہوں، حج میں نے کیا ہے، روزے میں رکھتا ہوں، لیکن یہ تیاری کل میری قیامت میں بخشش کے لیے کافی نہیں ہے۔ ایک تیاری میرے پاس ایسی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی میری خطاؤں کو معاف کرے گا اور میرا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تیرے پاس وہ تیاری کیا ہے کہ جس پر تجھ کو اتنا ناز اور بھروسہ ہے؟ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تیاری بس یہ ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المرء من احبا، کہ جس کو جس کے ساتھ محبت ہوگی کل بروز قیامت وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے علماء اہل سنت یہ چاہتے ہیں کہ آپ مصطفیٰ کا میلاد منائیں، آپ غوث اعظم کی 11ویں منائیں، آپ خواجہ غریب نواز کا عرس منائیں، آپ اپنے پیشواؤں کی یادیں منائیں۔ کیوں؟ اس لیے
کہ ان بزرگان دین کا ٹھکانہ لازماً جنت ہے. جب آپ کے دل میں ان کی محبت آئے گی تو آپ کا ٹھکانہ بھی جنت بن جائے گا. محترم حضرات، آج چند باتیں، زیادہ وقت میں آپ کا نہیں لوں گا، محدود وقت میں چند باتیں عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. میرے وہ بھائی کے جو پیچھے پیچھے بیٹھے ان سے درخواست ہے کہ برائے مہربانی آگے آ جائیے. اگر کرسیاں نہیں ہیں تو کرسیوں سمیت آ جائیے. یہ بچے جو چھوٹے بیٹھے ہیں برائے مہربانی ان کو پیچھے کر دیجئے. بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علی النبی الامجی والہ واصحابہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علی النبی الامجی والہ واصحابہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علی النبی الامجی والہ واصحابہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علی النبی الامجی والہ واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی النبی الامجی والہ واصحابہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دیکھنے کے لیے دو آنکھیں دی مگر احسان نہیں جتلایا، پکڑنے کے لیے دو ہاتھ دیے مگر احسان نہیں جتلایا، چلنے کے لیے پاؤں دیے مگر احسان نہیں جتلایا، بولنے کے لیے زبان دی مگر احسان نہیں جتلایا. لیکن جب اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کائنات میں بھیجا تو رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ مومنوں پر کتنا بڑا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا پیارا محبوب ان کے درمیان بھیج دیا. محترم حضرات، ذہن میں رکھیے گا کہ محبت کا یہ قاعدہ ہے کہ محبوب کسی کو دیا نہیں جاتا. محبت کا یہ اصول و نظریہ ہے کہ محبوب کسی کو دیا نہیں جاتا. لیکن یہ اللہ تبارک و تعالی کی ہم پر کتنی مہربانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب جو ہے ہمارے درمیان میں بھیج دیا. محترم حضرات، سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسے دور میں اس دنیا میں قدم رکھتے ہیں کہ یہ قوم گمراہیت میں مبتلا تھی، یہ قوم تباہی و بربادی کے دہانے پر پہنچ چکی تھی، ذلت و رسوائی قوم کے قدموں کے بوسے لے رہی تھی. ایسے دور میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کائنات میں مبعوث فرمایا. محترم حضرات، اگر اس بات کو سمجھنا ہو آئیے میں آپ کو مولانا روم کی خدمت میں لے کے چلتا ہوں. مولانا روم علیہ رحمت قیوم فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. ایک عورت اپنا بچہ لے کے چھت پہ چڑھی، کسی بھی طریقے سے وہ بچہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا. اب وہ بچہ رینگتے رینگتے چھت کے دوسرے کنارے پر آ گیا. ماں پکڑنے کی کوشش کرتی ہے، بچہ آگے کی طرف جاتا ہے. ایک وقت ایسا آ گیا کہ بچہ اب چھت کے کنارے پر آ گیا دوسری طرف کہ اب اگر ماں آگے بڑھے تو بچہ نیچے گر کے ہلاک ہو جائے. محترم حضرات، آئیے اب وہ عورت پریشانی کے عالم میں، حزن کے عالم میں، غمگینی کے عالم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آتی ہے. محترم حضرات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا علم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو عطا فرمایا وہ نصیب کی بات ہے. کسی نے حضرت علی سے پوچھا تھا، اے علی، آپ کی عقل پہلے اتنی مضبوط نہیں تھی، پہلے آپ کا حافظہ اتنا مضبوط نہیں تھا، پہلے آپ کا دماغ اتنا تیز نہیں چلتا تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار کریم علیہ السلام کے وصال کے بعد آپ کی عقل میں پختگی آ گئی، آپ کے شعور میں پختگی آ گئی. یہ کیا بات ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک پہلے میری عقل مضبوط نہیں تھی، پہلے میرا حافظہ مضبوط نہیں تھا، پہلے میں فیصلے اتنے جو ہے جم کے نہیں کرتا تھا. وجہ یہ ہے کہ سرکار کریم علیہ السلام کا جب وصال ہوا،
سرکار کریم علیہ السلام کو جب غسل دیا جانے لگا اور جب سرکار کو غسل دے دیا گیا تو میں نے دیکھا کہ غسل کے بعد کچھ پانی کی تری سرکار کریم علیہ السلام کے بھووں پر رہ گئی تھی، تو میں نے اس تری کو سکھانے کے لیے اپنی زبان سے اس تری کو چاٹ لیا تھا. بس چاٹنا تھا کہ آج تک پھر میں کوئی بات زندگی میں بھولا نہیں. میری عقل مضبوط ہو گئی، میرے شعور میں پختگی آ گئی. محترم حضرات، مولانا روم فرماتے ہیں کہ وہ عورت غمگینی کے عالم میں، حزن کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت میں آئی. آنے کے بعد عرض کرتی ہے، اے خلیفہ چہر، اے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے جانشین، میں اپنے بچے کو لے کے چھت پہ چڑھی. کسی بھی طریقے سے وہ بچہ میرے ہاتھ سے نکل گیا. اب میں آگے بڑھتی تو بچہ رینگتے رینگتے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا. اب ایک ایسا مقام آ گیا ہے کہ بچہ چھت کے کنارے پر پہنچ چکا ہے. اب اگر کوئی بھی اسے لینے جائے گا تو بچہ آگے بڑھے گا، آگے بڑھنے کے بعد نیچے گرے گا اور ہلاک ہو جائے گا. کیا کرنا چاہیے؟ محترم حضرات، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا کرو کہ اسی عمر کا ایک اور بچہ لے لو، اسی جنس کا ایک اور بچہ، اسی جنس کا جو ہے ایک اور بچہ لے لو، اسی کی طرح مسکراتا ہوا ایک اور بچہ لے لو. لیکن خبردار، بچہ لینے کے بعد جب تم چھت پہ آنا، جب تم دوسرے کنارے پر آنا تو اس بچے کی ٹانگ پکڑے رکھنا، اسے نہیں چھوڑ دینا. اگر اسے چھوڑ دو گے تو وہ بھی اس کے ساتھ جا کے مل جائے گا، پھر دونوں کو بچانا بڑا مشکل ہو جائے گا. محترم حضرات، اسی عمر کا ایک منا لیا جاتا ہے، اسی عمر کا ایک شہزادہ لیا جاتا ہے، اسی جنس کا ایک لڑکا دیا جاتا ہے، اسی کی طرح مسکراتا ہوا ایک بچہ لیا جاتا ہے. اس کی ٹانگ پکڑی جاتی ہے، ماں ایک آواز نکالتی ہے. بچہ جب دیکھتا ہے اپنے جیسے بچے کی طرف، بچہ جب دیکھتا ہے اپنے جیسے منہ کی طرف، بچہ جب دیکھتا ہے اپنے جیسے جنس کی طرف. چنانچہ جب اس نے اپنے جیسے بچے کو مسکراتا ہوا دیکھا تو بچہ دوڑے ہوئے آیا تو ماں نے اس کی جان بچا لی. مولانا روم فرماتے ہیں کہ اس واقعے کا حاصل یہ ہے کہ قوم تباہی کے دہانے پر کھڑی ہوئی تھی، قوم بربادی کے دہانے پر کھڑی ہوئی تھی، ذلت و رسوائی قوم کے قدموں کے بوسے لیتی تھی. اللہ تعالیٰ کو جو ہے بندوں پر رحم آ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس بشری پہنا کر اپنے پیارے محبوب کو اس کائنات میں بھیج دیا، محبوب کو اس کائنات میں بھیج دیا. وہ قوم جو تباہی کے دانے پر کھڑی ہوئی تھی، اس قوم نے جب مصطفیٰ کو دیکھا، ارے مصطفیٰ نے فرمایا، آؤ آؤ لوگوں، میں تو تمہاری طرح انسان ہوں، میں تو تمہاری جیسا بشر ہوں. محترم حضرات، جب کوئی مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہونے کے لیے پلٹا، محترم حضرات، تو وہ ابو بکر تھا، مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہوا، مصطفیٰ نے صدیق اکبر بنا دیا. کوئی مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہونے کے لیے پلٹا تو ابن خطاب تھا، مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہوا، مصطفیٰ نے فاروق اعظم بنا دیا. کوئی مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہونے کے لیے پلٹا، عثمان تھا، جب مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہوا، مصطفیٰ نے اسے اپنا ذوالنورین بنا دیا. محترم حضرات، کوئی مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہونے کے لیے جب مصطفیٰ کے قریب آیا، علی تھا، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے شیر خدا بنا دیا. مولانا روم فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات میں تشریف لائے. محترم حضرات، آئیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کیسا محبوب اس کائنات میں بھیج دیا کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سر کے بال معجزہ، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی مبارکہ معجزہ، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارکہ معجزہ، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں مبارکہ معجزہ، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بھویں مبارکہ معجزہ، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارکہ معجزہ. کیسے معجزہ؟ ام سلمہ فرماتی ہے کہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ان اوپر کے دو دانتوں میں تھوڑا سا وقفہ تھا، تھوڑا سا گیپ تھا. ام سلمہ فرماتی ہے میں بتاؤں اس وقفے کی شان کیا تھی، اس گیپ کی شان کیا تھی؟ اے ام سلمہ آپ بتا دیجئے تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے. ام سلمہ فرماتی ہے کہ اس وقفے کی شان یہ تھی کہ جب مصطفیٰ مسکراتے تھے تو اس میں سے نور کی کرنیں نکلا کرتی تھی، اس میں سے نور کی کرنیں نکلا کرتی تھی. محترم حضرات، سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہونٹ مبارک کا معجزہ. کیسے معجزہ؟ صحابہ فرماتے ہیں ایک طرف اپنے ہاتھوں میں گلاب کی پتی پکڑو
اور دوسری طرف تم مصطفیٰ کے ہونٹوں کو دیکھو، ارے فرق نہیں کر پاؤ گے کہ یہ گلاب کی پتی ہے یا مصطفیٰ کے ہونٹ ہے۔ محترم حضرات، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا لعاب دہن معجزہ، تھوک مبارک کا معجزہ، ارے کیسے معجزہ! صحابہ فرماتے ہیں کہ جس نے مصطفیٰ علیہ السلام کے لعاب دہن کو چوسا ہے، وہ فرماتے ہیں اگر مصطفیٰ کا لعاب چوسو تمہیں شہد کا ذائقہ معلوم ہو، اگر مصطفیٰ کا لعاب چوسو تمہیں دودھ کا ذائقہ معلوم ہو، اگر مصطفیٰ کا لعاب چوسو تمہیں جو ہے آب کوثر کا ذائقہ معلوم ہو۔ محترم حضرات، سرکار کریم علیہ السلام کی داڑھی مبارک کا معجزہ، سرکار کریم علیہ السلام کا جو ہے جسم مبارک کا معجزہ، سرکار کریم علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کا معجزہ، سرکار کریم علیہ السلام کی انگلی مبارک کا معجزہ، انگلیاں مبارک کا معجزہ۔ کیسے معجزہ؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے، ہم 1500 تھے، ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی ختم ہو گیا۔ سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک پیالے میں کسی بھی طریقے سے تھوڑا پانی جمع کرو۔ پیالے میں پانی جمع کیا گیا، سرکار کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں واللہ میری آنکھوں نے دیکھا کہ مصطفیٰ نے جب اپنا دست اقدس اس پیالے میں رکھا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مصطفیٰ کی ایک ایک انگلی سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ کیوں نہ ہو کہ جو آب کوثر کا مالک ہو محترم حضرات، تو وہ مالک جو ہے اسی وقت جو ہے اپنے ہاتھ کی لائن آب کوثر سے جوڑ دیتا ہے۔ سرکار کریم علیہ السلام کے ناخن مبارک کا معجزہ، سرکار کریم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کا معجزہ۔ کیسے معجزہ؟ یہ بھی سنیے آپ کہ سرکار کریم علیہ السلام جب نرم زمین پر چلتے تھے، مٹی پر یا ریتی پر، تو سرکار کریم علیہ السلام کے پاؤں کا نشان نہیں پڑتا تھا۔ سرکار کریم علیہ السلام جب پتھر پر چلتے تھے تو سرکار کریم علیہ السلام کے پاؤں کا نشان پڑ جاتا تھا۔ اے اللہ، یہ کیا حکمت ہے کہ تیرا محبوب اگر نرم زمین پر چلے تو پاؤں کا نشان نہیں پڑے، تیرا محبوب جب پتھر پہ چلے تو پاؤں کا نشان پڑ جائے۔ مولا اس میں حکمت کیا ہے؟ تو رب کی مشیت جواب دیتی ہے کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ نرم زمین پر تو سبھی کا نشان قدم پڑتا ہے یا نہیں؟ میرا آپ کا سب کا پڑتا ہے یا نہیں؟ اب اگر سرکار کا نشان قدم پڑتا تو فرق کیسے کیا جاتا کہ یہ سرکار کا ہے اور یہ امتی کا ہے، یہ سرکار کا ہے یہ امتی کا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے انتظام یہ کیا کہ جہاں پر سب کا نشان قدم پڑتا ہے اے محبوب تیرا وہاں پر نشان قدم پڑے گا نہیں، اور جہاں پر کسی کا نشان قدم نہیں پڑتا ہاں محبوب وہاں پر تیرا نشان قدم پڑ جائے گا۔ ایک بار دوسری وجہ علماء فرماتے ہیں اگر سرکار کا نشان قدم مٹی پر پڑتا تو مٹی کو محفوظ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے انتظام یہ کیا کہ مٹی پر محبوب کریم علیہ السلام کا نشان قدم نہیں پڑے اور پتھر پر جو ہے سرکار کریم علیہ السلام کا نشان قدم پڑ جائے۔ تو محترم حضرات عرض یہ کر رہا تھا کہ سرکار کریم علیہ السلام کے سر کے بال معجزہ، سرکار کی آنکھیں معجزہ، سرکار کی دھویں معجزہ، سرکار کی مونچھیں معجزہ، سرکار کا چہرہ معجزہ، سرکار کی آنکھیں معجزہ، سرکار کی پلکیں معجزہ، سرکار کی داڑھی معجزہ، سرکار کے ہاتھ معجزہ، سرکار کا جسم معجزہ، سرکار کے پاؤں معجزہ، سرکار کے تلوے معجزہ۔ گویا کہ کہہ لو کہ سر سے لے کے پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کے پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ ارے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی مصطفیٰ تصویر ہے؟ وہ مصور کیسا ہوگا جس کی مصطفیٰ علیہ السلام تصویر ہے؟ محترم حضرات، سرکار کریم علیہ السلام کے ایک ایک معجزے پر اگر کلام کیا جائے یہ راتیں چھوٹی پڑ جائیں گی، یہ دن چھوٹا پڑ جائے گا۔ محترم حضرات، آئیے آج صرف سرکار کریم علیہ السلام کے منہ مبارکہ پر چند باتیں آپ کی خدمت میں، اس کے بعد آپ سے اجازت بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار کریم علیہ السلام کے منہ مبارکہ پر کلام کرنے سے پہلے دو واقعات میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ بر صغیر کا عظیم محدث موقع الاطلاق حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے
اپنی کتاب اخبار الاخیار میں اس واقعے کو ذکر کیا. فرماتے ہیں کہ متقدمین میں سے ایک نیک عورت تھی جن کا نام تھا بی بی سائرہ. ان کے ایک صاحبزادے تھے جن کا نام تھا شیخ نظام الدین علیہ رحمہ. علاقے والے علاقے میں قحط آ گیا تھا، بارش کی دعائیں کر رہے تھے مگر بارش ہو کے نہیں دے رہی تھی. چنانچہ چند لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ چلتے ہیں ہم بی بی سائرہ کے صاحبزادے کے پاس، بی بی سارہ کے صاحبزادے کے پاس چلتے ہیں، ان سے دعا کراتے ہیں. محترم حضرات آئیے، پورے علاقے والے، پورے شہر والے شاہ عبد الحق مودودی دہلوی رحمہ فرماتے ہیں کہ شیخ نظام الدین کے گھر پہ آئے. آنے کے بعد عرض کرتے ہیں حضور آپ جانتے ہیں شہر میں سخت قید سالی ہے، بارش ہو کے نہیں دے رہی، آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی بارش برسائے. شاہ عبد الحق مودودی دہلوی رحمہ فرماتے ہیں کہ شیخ نظام الدین گھر میں گئے، اپنی والدہ کے کرتے کا ایک دھاگا لے کے آئے. دھاگا لانے کے بعد اس دھاگے کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنایا. اے اللہ تبارک و تعالی میں تیری نیک بندی بی بی سارہ کے کرتے کے اس دھاگے کو وسیلہ بناتا ہوں، بارش برسا دے. شاہ عبد الحق مودودی دہلوی رحمہ نے فرمایا بس وسیلہ بنانا تھا کہ موسلادھار بارش شروع ہو گئی. محترم حضرات آپ غور کیجئے، متقدمین میں سے ایک نیک عورت کے پورے کرتے کو نہیں، کرتے کے صرف ایک دھاگے کو وسیلہ بنایا جاتا ہے، اللہ بارش برسا دیتا ہے. ارے سوچو مسلمانوں کہ یہ تو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کا مقام ہے. ایمان سے بتا دو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا مقام ہوگا. ارے چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، تو سردار کا عالم کیا ہوگا. محترم حضرات آئیے، معتبر کتابوں میں یہ بات موجود. صاحب تفسیر روح البیان نے ایک جگہ ایک آیت کی شرح کرتے ہوئے، ذہن میں نہیں ہے میرے اس وقت، اس واقعے کو لکھا. کہتے ہیں حضرت بایزید بستامی کا ایک غلام تھا، ایک خادم جس کا نام تھا رجل مغربی. بایزید بستامی کا انتقال ہو گیا تھا. وہ اپنے دوستوں میں بیٹھا ہوا تھا، دوستوں میں ذکر چھڑ گیا منکر نکیر کا، قبر میں جو فرشتے آئیں. تو یہ رجل مغربی کہنے لگا کہ میرے دوستوں جب میری قبر میں فرشتے آئیں گے تو میں انہیں ایسا جواب دوں گا کہ فرشتے چلے جائیں گے، آگے سوالات ہی نہیں کریں گے. کہا اب یہ کیسے پتا چلے کہ ہماری موت پہلے ہوگی یا تیری؟ کہا اگر بالفرض میری موت پہلے ہو جاتی ہے نا تو مجھے دفنانے کے بعد میری قبر پر بیٹھ جانا، قبر کے پاس بیٹھ جانا، انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں سنا دیا جائے گا. محترم حضرات خدا کا کرنا ایسا ہی ہوا کہ رجل مغربی کا سب سے پہلے انتقال ہو گیا، اسے دفنایا گیا، لوگ چلے گئے مگر اس کے دوست قبر کے پاس بیٹھ گئے. آواز سنتے ہیں کہ قبر میں منکر نکیر آئے. منکر نکیر نے آنے کے بعد فوراً سوالات شروع کر دیے. تو یہ رجل مغربی کہنے لگا او فرشتوں تم مجھ سے سوالات کرتے ہو؟ تم جانتے نہیں ہو کہ میں دنیا میں حضرت بایزید بستامی کا جبہ کندھے پہ رکھ کے پیچھے پیچھے چلا کرتا تھا. بس یہ کہنا تھا کہ ان کے دوستوں کا یہ بیان ہے کہ منکر نکیر نے سوالات کرنا بند کر دیے اور چلے گئے. محترم حضرات سوچئے جب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو وسیلہ بنایا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب اٹھا دے. ارے ایمان سے کہہ دو کہ جب پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے کہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی بھی چیز کو وسیلہ بنایا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ لازماً جو ہے وہ عذاب کو اٹھا لے گا. محترم حضرات آئیے، مشکات شریف میں باحوالہ بخاری یہ حدیث موجود ہے. آج کل لوگوں کو بخاری پڑھنے کا بڑا شوق ہے کہ بغیر عشق رسول جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار، ان کو بخاری نہیں آتی. تھوڑی سی میں نے اس میں ترمیم کی کہ بن عشق رسول جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار، ان کو جاتی ہے عقل ساری. گستاخ مصطفیٰ کو یہ دین سمجھ آئے کیسے؟ ارے شیوا ہو صدا جس کا ایاری و مکاری. محترم حضرات آئیے بخاری کی حدیث. حضرت عثمان بن عبداللہ بن موہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ کے پاس
سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چند منہ مبارکہ تھے. انہوں نے کیا کیا تھا؟ فرماتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ نے وہ چند منہ مبارکہ چاندی کی ایک ڈبیا میں رکھے ہوئے تھے، چھوٹی سی. اب اگر کوئی مدینے میں رہنے والا بیمار ہو جاتا اور ام سلمہ کے پاس جب آتا تو ام سلمہ اس سے فرماتی پیالہ بھر پانی لاؤ. جب پیالہ بھر پانی لایا جاتا تو ام سلمہ اس چاندی کی ڈبیا کو کہ جس میں سرکار کے منہ مبارکہ تھے، اس چاندی کی ڈبیا کو پیالے کے پانی میں گھما کے نکال لیتی. جس مریض کو پلایا جاتا، عثمان بن عبداللہ بن محب لکھتے ہیں اللہ کے حکم سے وہ ٹھیک ہو جاتا، اللہ کے حکم سے اسے جو ہے شفا ہو جاتی. محترم حضرات، سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ان منہ مبارکہ کی قدر جس طریقے سے صحابہ کرام نے کی ہے، محترم حضرات، آئیے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار کریم علیہ السلام نے بیشتر موقع پر اپنے سر کے بال اتروائے. سرکار کریم علیہ السلام بال اترواتے، واللہ میں دیکھا کرتا کہ صحابہ کرام سرکار کریم علیہ السلام کے بالوں کو حاصل کرنے کے لیے جھپٹ پڑتے. ایسا لگتا تھا کہ ان میں آپس میں جھگڑا ہو جائے گا، آپس میں لڑائی ہو جائے گی. اتنا سرکار کریم علیہ السلام کے منہ مبارکہ سے جو ہے محبت کیا کرتے تھے. حضرت خالد ابن ولید ایک موقع پر جنگ لڑ رہے، دوران جنگ آپ کے سر کی ٹوپی گر گئی. ادھر جنگ ہو رہی ہے، ادھر کہتے ہیں او مصطفیٰ کے غلاموں میری ٹوپی اٹھاؤ، میری ٹوپی اٹھاؤ، میری ٹوپی اٹھاؤ. محترم حضرات، جو بھی ٹوپی اٹھانے آتا وہ اس پر کافر کی تلوار لگتی، وہ شہید ہو جاتا. غرض یہ کہ کسی بھی طریقے سے ٹوپی خالد ابن ولید کے ہاتھ میں آ گئی. ایک بار ایک موقع ایسا آیا کہ خالد ابن ولید کو مسلم فوج کو چاروں طرف سے کافروں نے گھیر لیا. شکست مسلمانوں کا مقدر بن چکی تھی. خالد ابن ولید کی اہلیہ نے گھر میں دیکھا کہ جو ٹوپی دوران جنگ وہ پہنا کرتے تھے وہ ٹوپی گھر میں. ٹوپی لی، کسی بھی مجاہد کے حوالے کی، کائی سے لے جاؤ، کسی بھی طریقے سے خالد ابن ولید کے پاس پہنچا دو. غرض یہ کہ وہ ٹوپی کسی بھی طریقے سے خالد ابن ولید کے ہاتھ لگ گئی. خالد ابن ولید نے جب اس ٹوپی کو سر پہ رکھا، محترم حضرات، وہ شکست جو مسلمانوں کا مقدر بن گئی تھی، اب جو ہے مسلمان کامیابی سے ہمکنار ہو گئے، فتح سے ہمکنار ہو گئے. جماعت صحابہ نے پوچھا اے خالد ابن ولید، اس ٹوپی میں آخر کیا خاص بات ہے؟ دوران جنگ یہ گری اور آپ کہتے ہیں اٹھاؤ اٹھاؤ، بے شمار لوگ شہید ہو گئے، اس ٹوپی میں آخر کیا خاص بات ہے؟ چاروں طرف سے کافروں نے گھیرا. جب یہ ٹوپی آپ کے سر پہ آئی تو ہم فتح ہمارا مقدر بن گئی. خالد ابن ولید نے فرمایا کہ اس میں خاص بات یہ ہے کہ میں نے اس میں سرکار کریم علیہ السلام کے منہ مبارکہ سیے ہوئے، منہ مبارکہ سیے ہوئے ہیں. بس یہ ٹوپی میں اپنے سر پہ رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ میری وجہ سے فتح نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کے ان منہ مبارکہ کی وجہ سے مجھے فتح دیتا، مجھے کامیابی عطا کرتا ہے. محترم حضرات، کافروں نے ایک موقع پر اپنا مخبر بنا کے عروہ بن مسعود کو بھیجا، جاؤ دیکھ کے آؤ کہ ہم مصطفیٰ کی فوج سے لڑ سکتے ہیں یا نہیں. عروہ ابن مسعود آیا، سرکار کریم علیہ السلام کی خدمت میں جب پہلے دن آیا، کیا دیکھتا ہے کہ سرکار کریم علیہ السلام وضو فرما رہے اور صحابہ کرام سرکار کے وضو کے پانی کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے، اپنی ہتھیلیاں آگے کر لیتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں، چہرے پر مل لیتے ہیں. اور اگر کسی کو پانی نہیں ملتا، یہ بھی سنیے توجہ والی بات ہے، اگر کسی کو پانی نہیں ملتا تو دوسرا صحابی، پہلا صحابی کی جس کے ہاتھ میں پانی کی کچھ تری رہ گئی ہو، اس سے اپنا ہاتھ مسلتا اور اپنے چہرے پر ملتا، ہاتھ مسلتا اور اپنے چہرے پر ملتا. دوسرے دن آیا عروہ ابن مسعود، کیا دیکھتا ہے کہ سرکار کریم علیہ السلام لعاب دہن زمین پر پھینکتے، تھوکتے ہیں سرکار، مگر صحابہ کرام سرکار کے تھوک کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے، فوراً ہتھیلی آگے کرتے ہیں، اٹھا لیتے. تیسرے دن جب وہ آیا، کیا دیکھتا ہے سرکار کریم علیہ السلام بال مبارکہ ترشوا رہے اور صحابہ کرام سرکار کے بال کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے، فوراً اٹھا لیتے ہیں. عروہ ابن مسعود چوتھے دن چلا گیا، بڑے دربار میں بادشاہ نے پوچھا اے عروہ ابن مسعود، یہ بتا کیا ہم مصطفیٰ کی فوج سے جیت سکتے ہیں؟ کیا ہم لڑ سکتے ہیں؟ کیا ہم ان سے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ عروہ ابن مسعود کہنے لگا یہ تمہاری حماقت ہوگی،
یہ تمہاری بے وقوفی ہوگی کہ تم مصطفیٰ کے غلاموں سے لڑو، تم جیت جاؤ، ناکام ہو جاؤ گے۔ کہا لگتا یہ ہے کہ تم بک گیا، لگتا یہ ہے کہ محمد آگے کر لیتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں، چہرے پر مل لیتے ہیں۔ اور اگر کسی کو پانی نہیں ملتا، یہ بھی سنیے توجہ والی بات، اگر کسی کو پانی نہیں ملتا تو دوسرا صحابی، پہلا صحابی کی جس کے ہاتھ میں پانی کی کچھ تری رہ گئی ہو، اس سے اپنا ہاتھ مسلتا اور اپنے چہرے پر ملتا، ہاتھ مسلتا اور اپنے چہرے پر ملتا۔ دوسرے دن آیا عروہ ابن مسعود، کیا دیکھتا ہے کہ سرکار کریم علیہ السلام لعاب دہن زمین پر پھینکتے، تھوکتے ہیں سرکار، مگر صحابہ کرام سرکار کے تھوک کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے، فوراً ہتھیلی آگے کرتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں۔ تیسرے دن جب وہ آیا، کیا دیکھتا ہے سرکار کریم علیہ السلام بال مبارک کا ترشوار ہے، اور صحابہ کرام سرکار کے بال کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے، فوراً اٹھا لیتے ہیں۔ عروہ ابن مسعود چوتھے دن چلا گیا، بڑے دربار میں بادشاہ نے پوچھا، اے عروہ ابن مسعود یہ بتا، کیا ہم مصطفیٰ کی فوج سے جیت سکتے ہیں؟ کیا ہم لڑ سکتے ہیں؟ کیا ہم ان سے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ عروہ ابن مسعود کہنے لگا یہ تمہاری حماقت ہوگی، یہ تمہاری بے وقوفی ہوگی کہ تم مصطفیٰ کے غلاموں سے لڑو، تم جیت جاؤ، ناکام ہو جاؤ گے۔ کہا لگتا یہ ہے کہ تو بک گیا، لگتا یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ نے تجھے خرید لیا۔ کہا واقعی میں بکا نہیں ہو، ارے وجہ یہ ہے کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، میں کسرا کے بادشاہ کے پاس گیا ہوں، میں قیصر کے بادشاہ کے پاس گیا ہوں، لیکن میں نے دیکھا ہے جیسا ادب مصطفیٰ کے غلام مصطفیٰ کا کرتے ہیں، میں نے کسی کو بھی ایسا ادب اپنے بادشاہ کا کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں پہلے دن گیا تو دیکھتا ہوں کہ سرکار وضو کرتے ہیں، صحابہ وضو کے قطرے کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے۔ میں دوسرے دن گیا، میں دیکھتا ہوں سرکار کریم علیہ السلام بال ترشواتے ہیں تو صحابہ کرام بال کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے۔ میں تیسرے دن گیا، سرکار کریم علیہ السلام لعاب دہن زمین پر پھینکتے ہیں، صحابہ کرام اس لعاب دہن کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے۔ اے بادشاہ تم خود ہی بتا دے کہ جو قوم اپنے نبی کے سر کے بال کو زمین پہ گرنے نہ دے، اپنے نبی کے وضو کے پانی کو زمین پہ گرنے نہ دے، اپنے نبی کے لعاب دہن کو زمین پہ گرنے نہ دے، کیا وہ قوم اپنے نبی کے خون کو زمین پہ گرنے دے گی؟ نہیں دے گی۔ اس لیے مسلمانوں کو شکست دینا یہ تمہاری حماقت ہوگی، تمہاری بے وقوفی ہوگی۔ محترم حضرات، یہ شان ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارکہ کی۔ آؤ صاحب تفسیر روح البیان نے ایک جگہ پر ایک آیت کی شرح کرتے ہوئے لکھا، کوئی گناہگار، بدکار، سیاہکار اس کا انتقال ہو جائے مگر ہو وہ سید عقیدہ مومن سنی، اس کا انتقال ہو جائے، اگر اس کی قبر پر یا قبر میں سرکار کریم علیہ السلام کے منہ مبارکہ یا سرکار کریم علیہ السلام کی عصا مبارکہ یا سرکار کریم علیہ السلام کا امامہ مبارکہ اگر اس کی قبر میں یا قبر کے اوپر رکھ دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے عذاب قبر ختم ہو جائے گا۔ ایک بات روح البیان صاحب تفسیر البیان آگے لکھتے ہیں کہ کسی گھر یا کسی شہر یا کسی محلے میں اگر سرکار کی متبرک چیزیں منہ مبارکہ، عصا مبارکہ، جبہ مبارکہ، امامہ مبارکہ اگر کسی گھر یا شہر میں ہو تو اللہ کے حکم سے اس گھر یا شہر میں اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ امام غزالی نے پھر اس پر کلام کیا۔ امام غزالی فرماتے ہیں آخر کیا بات ہے، عذاب کیوں نہیں آئے گا؟ امام غزالی فرماتے ہیں اس لیے نہیں آئے گا کہ فرشتے سرکار کی غایت درجہ تعظیم کرتے ہیں، حد درجہ تعظیم کرتے ہیں۔ جب فرشتے سرکار کی ان متبرک چیزوں کو دیکھتے ہیں تو میت پر سے عذاب قبر کو اٹھا لیتے ہیں۔ ارے چلو چلو، یہاں پر تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے تبرکات رکھے ہوئے ہیں۔ محترم حضرات، یہ شان ہے۔ آؤ اس واقعے کو بیان کیا، رونق المجالس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، سعادت الدارین میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، القول البدی میں بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ بلخ کا ایک تاجر تھا، کروڑ پتی آدمی تھا، حسن اتفاق یا سوء قسمت کہیے کہ اس کے پاس سرکار کے 3 منہ مبارکہ تھے۔ توجہ کے ساتھ سنیے، جب اس کا وصال ہو گیا 2 لڑکے چھوڑ کے مرا، دونوں میں جب جائیداد تقسیم ہوئی آدھی بڑے نے لے لی، آدھی چھوٹے نے لے لی۔ اب منہ مبارکہ کی باری آئی، بڑے نے ایک منہ مبارکہ لے لیا، چھوٹے نے دوسرا لے لیا۔ ایک جو بچا تو بڑا بھائی کہنے لگا کہ اسے ہم توڑ دیتے ہیں،
آدھا تو رکھ لینا آدھا میں رکھ لوں گا. چھوٹا بھائی کہنے لگا نہیں، منہ مبارکہ کو بیچ میں سے توڑنا یہ سرکار کی بے ادبی ہوگی. اور سرکار نے خود ارشاد فرمایا کہ کسی نے اگر میرے منہ مبارکہ کو تکلیف پہنچائی سمجھ لو کہ اس نے پھر خدا کو تکلیف پہنچائی. محترم حضرات، یہ بھی حدیث میں موجود ہے. آئیے، چھوٹا بھائی کہنے لگا نہیں توڑیں گے، تو بڑا کہنے لگا اگر تجھے سرکار کے منہ مبارکہ سے اتنی ہی محبت ہے تو ایسا کر کے یہ بھی رکھ لے اور ساری جائیداد مجھے دے دے، تھوڑا سا مال پانی گزارے کے لیے اپنے پاس رکھ لے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اگر 3 منہ مبارکہ کے بدلے سارا مال چلا جائے، 3 منہ مبارکہ مل جائیں تو اس سے اچھی قسمت کس کی ہوگی. محترم حضرات، وہ رکھ لیتا ہے. تینوں کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد بڑے بھائی کا تمام مال ہلاک ہو گیا. چھوٹے بھائی کے مال میں اللہ نے منہ مبارکہ کی وجہ سے اتنی برکت دی کہ وہ اپنے علاقے کا امیر ترین آدمی کہلایا جانے لگا. جب اس کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور سرکار نے خواب میں دیکھنے والے کو بتایا کہ سنو سنو، صبح اٹھ کے لوگوں میں اعلان کر دینا کہ کسی کو اگر کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی ضرورت ہو تو میرے اس منہ مبارکہ سے محبت کرنے والے کی قبر پہ آ جائے، دعا مانگے، اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول کرے گا. ایک بات. آئیے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب انفاس العارفین صفحہ نمبر 39 پر اس بات کو لکھا. کہتے ہیں کہ میرے والد محترم شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی شدید بیمار تھے، ایسا لگتا تھا کہ اب روح جسم سے نکل جائے گی. کہتے ہیں بیمار تھے تو ہمارے خاندان کے ایک بزرگ شاہ عبد العزیز آئے. آنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ عبد الرحیم، سرکار کریم علیہ السلام تیری مزاج پرسی کے لیے آنا چاہتے ہیں، اور غالباً لگتا ہے کہ سرکار اس دروازے سے آئیں گے جہاں پر تیرے پیر ہیں، تو اپنے پیروں کو وہاں سے ہٹا لے، وہاں پر اپنا سر کر لے یا چارپائی کا رخ پھیر دے. سرکار کریم علیہ السلام تشریف لانے والے. محترم حضرات، اب دیکھیے کتنی اچھی قسمت تھی کہ چارپائی کا رخ گھمایا اور سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لے آئے. عبد الرحیم محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ سرکار کریم علیہ السلام نے مجھے اپنی گود میں اٹھا لیا. سرکار کریم علیہ السلام کی داڑھی مبارکہ، ریش مبارکہ میرے چہرے پر لگ رہی تھی، اور شدید بخار کی وجہ سے، شدید تکلیف کی وجہ سے میری آنکھوں میں سے آنسو زارو قطار بہ رہے تھے کہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آستین مبارکہ گھیلی ہو گئی. اب میں نے دل میں سوچا کہ یہ تو کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ سرکار نے مجھے اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے. کیا ہی اچھا ہو کہ سرکار کریم علیہ السلام کے چند منہ مبارکہ مجھے مل جائیں. یہ دل میں خیال آیا. عبد الرحیم محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ دل میں خیال آنا تھا کہ سرکار کریم علیہ السلام نے مجھ سے مسکراتے ہوئے فرمایا عبد الرحیم منہ مبارکہ چاہتا ہے؟ جی ہاں حضور. تو سرکار کریم علیہ السلام نے داڑھی پر ہاتھ پھیرا، 3 منہ مبارکہ آئے اور مجھے عطا کیے. کہا عبد الرحیم اسے رکھو. میں نے عرض کیا حضور جب میں بیدار ہوں گا کیا یہ موجود ہوں گے میرے پاس؟ سرکار نے فرمایا بے شک موجود ہوں گے. شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی فرماتے میں جب صبح بیدار ہوا تو وہ میرے ہاتھ میں نہیں تھے. میں نے بہت افسوس کیا. میں نے جب دوبارہ توجہ کی سرکار پھر آ گئے. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ نے فرمایا تھا منہ مبارکہ موجود ہوں گے، وہ تو نہیں تھے بیداری کی حالت میں. سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب اٹھے گا نا تو اپنے تکیے کے نیچے دیکھنا. شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی فرماتے ہیں جب میں بیدار ہوا میں نے اپنا تکیہ ہٹا کے دیکھا، تینوں منہ مبارکہ میرے پاس موجود تھے. ایک بات آپ کہیں گے جناب یہ تو خواب کی بات ہے، خواب میں تو آدمی نہ جانے کیا کیا دیکھ لیتا ہے، کیا یہ واقعی سرکار کے منہ مبارکہ تھے؟ ذہن میں رکھیے گا کہ سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی نے اگر مجھے خواب میں دیکھا، تحقیق اس نے مجھے خواب میں دیکھا، شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا. ایک بات سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب وہ مجھے حالت بیداری میں بھی دیکھے گا.
اس پر ایک محبت برا نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، بآواز بلند سبحان اللہ ضرور کہہ دیجئے گا۔ کیا مطلب؟ سرکار فرماتے کسی نے اگر مجھے خواب میں دیکھا، ان قریب وہ مجھے حالت بیداری میں دیکھے گا۔ مطلب یہ ہے اگر کسی نے مجھے خواب میں دیکھ لیا، اب اس وقت تک موت اس پر آئے گی نہیں کہ جب تک مصطفیٰ حالت بیداری میں اپنا دیدار نہ کرا جائے، جب تک میں بیداری میں اسے دکھائی نہ پڑوں، جب تک اس پر موت نہیں آئے گی۔ محترم حضرات، یہ شان ہے۔ آئیے شاہ عبدالرحیم مودودی دہلوی فرماتے ہیں اس منہ مبارکہ کی میں نے 3 شان دیکھی۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ منہ مبارکہ آپس میں لپٹے ہوئے ہوتے، لیکن جب میں اس منہ مبارکہ کے سامنے آ کے درود پڑھتا، وہ منہ مبارکہ جدا ہو کے کھڑے ہو جاتے۔ سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی نے اگر مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرمائے گا۔ کسی نے اگر مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمت نازل فرمائے گا۔ کسی نے اگر مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 1000 رحمت نازل فرمائے گا۔ اب سرکار کا ارشاد سنیے گا، اپنی زبان کو سبحان اللہ سے تر رکھیے گا۔ سرکار نے فرمایا اگر کسی نے مجھ پر 1000 مرتبہ درود پڑھا تو جنت میں جانے سے پہلے اس کا کندھا میرے کندھے سے چھو جائے گا، اس کا کندھا میرے کندھے سے چھو جائے گا۔ محترم حضرات، عبدالرحیم مودودی دہلوی فرماتے ہیں 3 شخص میرے پاس آئے، کہا عبدالرحیم تم نے جو یہ پروپیگنڈا کیا ہوا ہے نا کہ تمہارے پاس سرکار کے منہ مبارکہ ہے، خواب میں دیے، ہم اسے نہیں مانتے۔ عبدالرحیم مودودی دہلوی فرماتے ہیں میں مناظرہ نہیں کرنا چاہتا تھا، میں بحث نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن جب ان کا اصرار بڑھا تو میرا ایک رشتہ دار سخت دھوپ تھی، ان منہ مبارکہ کو لے کے باہر آیا۔ جیسے ہی باہر آیا اوپر سے ایک بادل کا ٹکڑا آ گیا سایہ کرنے کے لیے، تو ایک آدمی مان گیا کہ واقعی یہ حضور کے منہ مبارکہ ہے۔ کہتے ہیں 2 پھر بھی نہیں مانتے تھے۔ دوبارہ میرا رشتہ دار ان منہ مبارکہ کو لے کے جب آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ پھر بادل کا ٹکڑا آیا، اس پر سایہ کر گیا، تو دوسرا آدمی بھی مان گیا، تیسرا پھر بھی نہیں مانتا تھا۔ پھر تیسری مرتبہ میرا رشتہ دار گھر سے باہر نکلا، سخت دھوپ تھی، پھر بادل کا ٹکڑا آیا، اس پر سایہ کیا، تو تیسرا بھی جو ہے اس بات کو مان گیا۔ اب تیسری بات عبدالرحیم مودودی دہلوی فرماتے ہیں کہ 15-20 آدمی میرے پاس آئے، کہا عبدالرحیم ہمیں سرکار کے منہ مبارکہ دیکھنے ہیں۔ اب میرے پاس چابی تھی، جس صندوق میں نے رکھے تھے تالا کھولتا مگر تالا نہیں کھلتا، لاکھ کوشش کر لی تالا نہیں کھلتا۔ جب میں نے توجہ کی تو مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ ان میں سے ایک آدمی ناپاک ہے، تو میں نے اس کا عیب چھپانے کے لیے سب سے کہا کہ جاؤ غسل کر کے آؤ۔ کہتے وہ گئے، غسل کر کے جب آئے، جب میں نے اس تالے میں چابی لگائی تو تب جا کر کے وہ تالا کھلا۔ محترم حضرات، یہ شان ہے سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارکہ کی۔ سرکار جب شب معراج گئے، سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے اللہ تبارک و تعالی تو نے جبریل کو 6000 پروں سے نوازا یا 6 لاکھ پروں سے نوازا، ذہن میں نہیں ہے اس وقت۔ فرمایا اے اللہ تبارک و تعالی، عرض کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی تو نے جبریل کو 6000 پروں سے نوازا، اس بارے میں میرے لیے کیا حکمت ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا محبوب تیرے سر کا ایک بال نہ جبریل کے 6000 پروں پر بھاری ہے، تیرے سر کے ایک ایک بال کے بدلے 1000 گناہگار امتیوں کی بخشش کا میں وعدہ کرتا ہوں۔ محترم حضرات، یہ شان ہے سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارکہ کی۔ یہی بات وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔